کامیابی کا روحانی منصوبہ، ایک نیا زاویہ۔ ہم سب اکثر یہ سنتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ کامیابی کا راز صرف اور صرف سخت محنت میں چھپا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سیدھا اور سادہ ہے؟ آئیے آج کامیابی کے ایک ذرا گہرے روحانی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے، کیا سخت محنت ہمیشہ کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے؟ ہم سب کو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھئی کوشش کرو گے تو پھل ضرور ملے گا، لیکن حقیقت میں جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو کہانی کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی محنت کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے جن کی وہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو ماہر علم نجوم تعلیمات پر مبنی ہے، اور یہ ہمیں کامیابی کے ایک بالکل مختلف ایک روحانی پہلو پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ نظریہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم کامیابی کو صرف دنیاوی کوششوں سے نہ دیکھیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپے روحانی زاویے کو بھی سمجھیں۔ تو چلیے اپنے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، کامیابی کا تضاد، اور یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں صرف کوشش ہی ہمیشہ کافی نہیں ہوتی۔ ایک بہت ہی اہم سوال جو یہاں اٹھتا ہے وہ یہ ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ محنت کے باوجود انسان کامیاب نہیں ہوتے۔ آخر یہ سارا کھیل اور ماجرا کیا ہے؟ سچ پوچھیں تو یہ سوال بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہے، جو اپنی اتھک کوششوں کے باوجود مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے بات ایک بہت دلچسپ رخ اختیار کرتی ہے، کوشش بامقابلہ تقدیر، اور یہ خیال کہ قدرت نے ہر کسی کے لیے ایک جیسا راستہ نہیں بنایا، بلکہ دو مختلف راستے متعین کیے ہیں۔ اس نقطہ نظر کے مطابق اللہ نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف راستے بنائے ہیں۔ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت شدید محنت کر کے دولت حاصل کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے بھی ہیں جو پیدائشی طور پر ہی امیر ہوتے ہیں۔ تو یہ قدرت کا اپنا ایک نظام ہے، جہاں کسی کے حصے میں محنت لکھی ہے اور کسی کو بغیر محنت کے ہی عطا کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو تقدیر تو اپنی جگہ، لیکن اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اعمال، خاص طور پر نیکیاں، ہماری قسمت اور نتائج پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ عام طور پہ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی حتمی فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا، لیکن کچھ فیصلے یہیں اسی دنیا میں ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا اجر فوراً ملتا ہے اور انسان کی تقدیر پر سیدھا مثبت اثر پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں؟ یہاں 3 ایسے طاقتور کام بتائے گئے ہیں جو کسی کی تقدیر پر براہ راست اثر ڈال سکتے ہیں۔ پہلا، اپنے والدین کو راضی رکھنا۔ دوسرا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اور تیسرا، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، اسے سہارا دینا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات اس ایک جملے سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہو گئے، اس کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین کی رضامندی کی روحانی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ ان کی خوشی اللہ کی خوشی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اچھا، نیک اعمال کے بعد اب اپنی توجہ عبادت کے ایک بہت ہی اہم ستون یعنی نماز کی طرف لاتے ہیں، جو نہ صرف اس دنیا بلکہ آخرت کی کامیابی کی بھی ضامن ہے۔ نماز کے حوالے سے یہاں 2 پہلوؤں پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اپنی روزانہ کی فرض نمازوں میں پابندی بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ جو نمازیں ماضی میں چھوٹ گئی ہیں یعنی قضا نمازیں، ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ عمل انسان کو قیامت کے دن کے بہترین نتیجے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور اب ہم اس گفتگو کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف پڑھ رہے ہیں، جو کامیابی کے پورے تصور کو ہی ایک نئی تعریف دیتا ہے۔ تو اصل کامیابی آخر ہے کیا؟ اس پوری تعلیم کا نچوڑ یہ ہے، کامیابی کا مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اسے تسلیم کر لیا جائے۔ یعنی کامیابی کچھ حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ شکر گزاری اور تسلیم و رضا کی ایک گہری اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ اور یہی بات اس تصور کو مزید مضبوط کرتی ہے کہ یہ جو تسلیم و رضا ہے یہی سب سے بڑی اخلاقیات اور کامیابی کی سب سے سچی شکل ہے۔ یہ کسی بھی بیرونی کامیابی سے، کسی بھی دنیاوی چیز سے کہیں زیادہ اہم ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اور آخر میں بات وہیں آ کر جڑتی ہے جہاں سے ہم نے نیک اعمال کی بات شروع کی تھی۔ یہ ایک طاقتور جملہ سب کچھ سمیٹ دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ دیکھیں کس طرح یہ نقطہ نیک اعمال، عبادت اور خاندانی تعلق کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتا ہے۔
تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہو اگر کامیابی کی اصل کنجی یہ نہ ہو کہ ہم کیا حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ ہو کہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اسے ہم قبول کیسے کرتے ہیں؟